آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان 3 نشانیوں کی جو اللہ تعالیٰ من پسند شخص سے نکاح سے پہلے دکھاتا ہے۔ یاد رکھو کہ نکاح صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ یہ رحمت ہے، سکون ہے، پاکیزگی ہے۔ جانتے ہو کہ نکاح بھی رزق ہے۔ اللہ نے ہر انسان کے لیے جوڑا بنایا ہے، بس بعض کے لیے وہ جلدی آتا ہے اور بعض کے لیے تاخیر میں آزمائش ہوتی ہے۔ اگر تم من پسند چیز ملنے کے لیے صبر کر رہے ہو تو تمہارا رب تمہیں بہتر دینے کے لیے دیر کر رہا ہے۔ اگر تم نے دعاؤں میں آنکھیں نم کی ہیں، اگر تم نے ہر بار تنہائی میں صرف رب کو پکارا ہے، اگر تم نے اپنے دل کو پاکیزہ رکھا ہے تو خوش ہو جاؤ، تمہارا نکاح قریب ہے، تمہاری دعا قبول ہونے والی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان سب کے لیے دعا ہے جو اپنی محبت کو پانے کے منتظر ہیں۔ اے اللہ ان کی زندگی میں وہ معجزے عطا فرما جن کا انہیں گمان بھی نہ ہو، اور ان کی محبت کو نکاح کی منزل تک پہنچا۔ ان کی زندگی خوشیوں سے بھر دے اور انہیں وہ رشتہ عطا فرما جہاں ان کے لیے خیر ہو، برکت ہو اور تیری رضا ہو۔ آمین ثم آمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ خاص لوگوں کو کچھ خاص نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی قسمت اور تقدیر کو پہچان سکیں۔ اگر آپ کے دل میں کسی شخص کے لیے محبت پیدا ہو گئی ہے تو آپ کے دل و دماغ میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ اگر بار بار اس شخص سے غیر ارادی طور پر ملاقات ہو یا کوئی بات چیت ہونے لگے تو یہ قدرت کا اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے آپ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ جب انسان اپنے رب سے اپنی خواہشات، تمنائیں اور محبت کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیا میری دعائیں قبول ہوں گی، کیا وہ شخص مجھے ملے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور کون ہے جو بے قرار دلوں کی پکار سنتا ہے۔ یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہماری ہر التجا اور ہر خواہش کو پورا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اگر اس نے آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا کی ہے تو وہ اسے آپ کو عطا کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ سنو، اللہ ہی دل بناتا ہے اور دلوں کو جوڑتا ہے، اور اللہ ہی دلوں میں محبت ڈالتا ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کیا وہ شخص آپ کی تقدیر میں ہے، تو یاد رکھیں کہ تقدیر کے فیصلے اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں۔ وہ جب چاہے جہاں سے چاہے تقدیر کو موڑ سکتا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو دعا کا اختیار دے رکھا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اپنی التجاؤں کے لیے روئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چیز قسمت کو بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، تو پھر کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنے رب پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھروسہ نہیں؟ اللہ رب العزت تو وہ ہے جو پل بھر میں معجزے کر سکتا ہے، اور مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور آپ ان لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کی مشکلات سے آپ کا رب بہت بڑا ہے۔ آپ کی ناممکن خواہشات بھی اس کے لیے ممکن ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور معجزوں کا رب ہے۔ شیطان آپ کو مایوس کرنے کے لیے آپ کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، آپ کو دعاؤں سے ہارنے پر مجبور کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی ہار مت مانیں۔ آپ اپنے رب پر یقین رکھیں، اپنے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر بھروسہ رکھیں۔
اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ بس آپ سجدوں میں دعائیں مانگتے رہیں، تہجد میں آنسو بہاتے رہیں اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ اس کی ایک چاہت مان لیجئے، وہ آپ کی ہزار چاہتوں کو پورا کر دے گا۔ آپ اس کی محبت میں ایک قدم چلیں، وہ دنیا کی ساری محبتیں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ آئیے ان 3 نشانیوں پر بات کرتے ہیں جو نکاح کے قریب ہونے سے پہلے ظاہر ہوتے ہیں۔ دل کا سکون ملنا۔ جب کوئی شخص آپ کی تقدیر میں ہوتا ہے تو آپ کے دل کو اس کی سوچ میں سکون ملتا ہے۔ اس شخص کے لیے دعا کرنے پر آپ کا دل اطمینان محسوس کرتا ہے۔ جب آپ نماز میں اس کی سلامتی کی دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک یقین سا آ جاتا ہے کہ وہی شخص آپ کی قسمت میں ہے۔ امید کی جھلک۔ کبھی کبھی بے شمار رکاوٹوں کے باوجود آپ کے دل میں امید کی ایک جھلک باقی رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ابھی آپ کے لیے بہتر نہ ہو اور اللہ اسے اور بہتر کر کے آپ کو عطا کرنا چاہتا ہو، اسی لیے اللہ رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ وہ اسے آپ کی تقدیر میں مکمل کر کے لکھ دے۔ دعا کی توفیق ملنا۔ اگر کوئی چیز آپ کی تقدیر میں لکھی ہے تو اللہ اس کے لیے بار بار آپ کو دعا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ دنیا بے شک اسے ناممکن سمجھے، مگر آپ کا دل بار بار اسی کے لیے دعا کرتا رہے گا۔ اگر آپ کے اندر دعا کرنے کی ہمت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ من پسند چیز ضرور عطا کرے گا۔ سنو، اپنی من پسند چیز پانے کے لیے اللہ کو اس کے من پسند انداز میں راضی کرنا پڑتا ہے۔ خدا کرے تمہارا نکاح تمہاری محبت سے جلد ہو، جس کے لیے تم روتے ہو، جس کے لیے تم دعائیں مانگتے ہو۔ اگر وہ تمہاری نصیب میں بہتر ہے تو اللہ اسے تمہارے نکاح میں لے آئی، اور پھر دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ بس جس چیز کی تمنا کرتے ہو اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ ممکن اور ناممکن صرف انسان کے دماغ کا تصور ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اللہ پاک خود ایسے راستے اور اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔